پہلا دور نبوت، حضور نے کہا میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر دور نبوت ختم، پھر خلافت اللہ منہاج نبوت کا دور آئے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر ہٹا لے گا، اٹھا لے گا، پھر ظالم بادشاہت کا زمانہ آئے گا۔ بنو امیہ، بنو عباس، یہ کون تھے؟ حادثہ کربلا کب ہوا؟ واقعہ ہرہ کب ہوا؟ میں اشارے کر رہا ہوں سر۔ پھر غلامی والی بادشاہت کا دور آئے گا، اس سے مراد میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کیا سمجھی گئی ہو، آج سمجھ میں آتی ہے کولونیل رول۔ کہیں انگریز ہمارا بادشاہ، ہماری ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ۔ اس سے پہلے کم از کم مسلمان تو تھے بادشاہ، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، ٹھیک ہے، بہت برے بھی تھے بہت اچھے بھی تھے، لیکن یہ تھے تو مسلمان، نام لیوا تو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو پورے عالم اسلام پر کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں ولندیزی، کہیں پورچوگیز، کہیں اسپینیئرز، کہیں اٹیلینز، کہیں فرینچ، یہ ہوا کہ اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافت اللہ منہاج النبوہ، پھر پانچواں دور آئے گا دوبارہ جس میں اللہ کی خلافت قائم ہوگی۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ خبر کس کی دی ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو آیا زمانے کے اعتبار سے 1 2 3 4 5، ایک دور دوسرا تیسرا چوتھا، 4 گزر چکے ہیں۔ اس وقت انسان کہاں ہے؟ چوتھے اور پانچویں کے درمیان ہے۔ چوتھا دور کولونیلزم ایک اعتبار سے ختم ہو چکا ہے، انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، اسپینیئرز چلے گئے، اٹیلینز چلے گئے، ہولندیزی چلے گئے، پورچوگیز چلے گئے، ایک اعتبار سے گئے۔ ایک اعتبار سے اب اثر نو ایک نیا مالیاتی شکنجہ کسا جا رہا ہے پوری نوع انسانی پر۔ یہ IMF، ورلڈ بینک، ملٹی نیشنل ٹرپس، اب اس کی وضاحت میں نہیں جا سکتا۔ ایک طرف مغرب جو ہے شیطان اور یہودیوں کی زیر قیادت، اصل قیادت یہودی کی، میدان میں قیادت امریکہ کی، پیچھے اصل طاقت، پلانر، نقشہ دینے والا، پروگرام دینے والا یہودی۔ اب جو آنے والا دور ہے وہ اپنے یہودی چاہتے ہمارا مالیاتی شکنجہ پوری دنیا کو کس لے، امریکہ چاہتا ہے ہمارا جو یہ قبضہ ہے دنیا پر مکمل ہو جائے، اور زائنسٹ جو ایجنڈا ہے 5 نکاتی، ایک بہت بڑی جنگ ہو جس میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، وہاں سارے دنیا کے یہودی لا کے جمع کر دیے جائیں، اس کے بعد جو ہے دنیا میں وہاں ان کا دجال ظاہر ہوگا جو ان کو کہے گا میں مسیحا ہوں اور پوری دنیا ہم فتح کریں گے۔ پھر جنگوں کا دور ہوگا، حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پھر جو ہے عالمی فتح پر اسلام کا نظام قائم ہوگا، اور وہ نظام پھر گلوبل ہوگا۔ اس کو میں نے صرف بیان اس وقت کر دیا، اگلی حدیث پڑھ لیجئے۔ جب یہ نیا نظام اب آئے گا تو اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی، کتنا پھیلا ہوا ہوگا؟ کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوئ لی منها۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، معمولی نہیں، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور یہی وہ نقشہ ہے اصل میں جو اقبال نے بیان کیا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سکون، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، گلوبل اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اور ایک اور حدیث اسی موضوع کی پڑھ لیجئے، عن المقداد رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما یعزهم فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها قلت فیکون الدین کلہ للہ۔ مقداد ابن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ خیمہ جو جانوروں کے کمبلوں سے بنایا جاتا ہے، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کرتے۔ لا یبقى علی ظہر الارض، دو ہی طرح کی بستیاں ہیں نا، یا نوبلڈز ہیں، وہ اپنے
جو ہے خیمے اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں جہاں دیکھی کہ گھاس واس ہے خیمے گاڑ لیے بیٹھ گئے، یا پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے پوری طرح سے آبادیاں ہیں، شہر، نہ کوئی شہر کا کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی کسی ویران کے اندر جو ہے لگنے والا خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اور اس داخلے کے دو راستے ہوں گے، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہوگا؟ یا تو اللہ تعالیٰ اس خیمے والے گھر والے کو اسلام کی توفیق دے دے گا تو اس کے گھر میں کلمہ اسلام داخل ہوگا، لیکن اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اہل ایمان کا۔ اور یا پھر وہ مغلوب ہوگا اور اسے وہ کام کرنا پڑے گا، یُؤْتُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے بن کر رہے، غلبہ اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے وہ یہودی رہے، عیسائی رہے،